فدعاء الباقي على الله. یہ مقام جس کی آپ حضرات نے زیارت کی، العمل الصالح هو الذي یہ قیامت کی جگہ ہے. بالصلاة. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، سرزمین کربلا معلیٰ کا جب نام بھی آتا ہے تو انسان تڑپ جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے نام حسین علیہ السلام میں وہ اثر ہے کہ مومنوں کے سامنے جب ذکر کیا جاتا ہے تو مومن رونے لگتا ہے. حتیٰ فضائل میں بھی اگر امام حسین علیہ السلام کا نام لے لیا جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے. اگر آپ توجہ دیں اور غور کریں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے نام میں بھی یہی تاثیر ہے. جب بھی بی بی زینب کا نام آتا ہے مومنین تڑپ جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں اور انہیں صرف اور صرف کربلا یاد آتی ہے، انہیں صرف اور صرف کوفہ اور شام یاد آتا ہے. عزیزو وہ زینب کہ جس نے اپنی نسل قربان کر دی کہ میری نسل رہے نہ رہے اور محمد رہے نہ رہے، حسین سلامت رہیں، حسین کا اکبر سلامت رہے. مگر بات جب ابن زہرا پر آ گئی، شہنشاہ کربلا حضرت امام حسین پر آئی تو بی بی زینب نے جناب اکبر کو بھی قربان کر دیا. اکبر تو بھی قربان ہو جا، زہرا کا لال حسین سلامت رہے. یہ مقام قلعہ زینبیہ ہے اور صحیح واجہ. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ قلعہ زینبیہ وہ قیامت کی جگہ ہے. جب بھی نام لے لیا جاتا ہے مومنوں کے سامنے تو انسان گریہ کرنے لگتا ہے. وجہ خاص کیا ہے؟ وجہ خاص بھی یہ ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھی، اتنی زیادہ الفت تھی امام حسین علیہ السلام سے کہ کسی لمحے بھی جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑا. حق تو یہ ہے، اگر لفظوں کو بدل کر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ کربلا جو آئے وہ دو قافلے آئے. ایک کے سردار کا نام حسین تھا، دوسرے کے سردار کا نام زینب تھا. دونوں نے بڑی قربانیاں دی مگر قربانیوں میں بڑا فرق ہے. آپ دیکھیں تو تمام مصیبتیں عاشور کو امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب نے دے دی اور اس کے بعد تمام مصیبتیں ختم ہو گئی. مگر ایک کارواں جو زینب لے کر آئی تھی، عجیب و غریب کاروان ہے. اللہ اکبر. ایک عابد بیمار ہے، ایک بچی جس کا نام سکینہ ہے، تمام بیویاں بے رضا ہیں. زینب نے کیسے سنبھالا ہوگا اس قافلے کو یہ صرف اور صرف زینب جانتی ہیں. ہاں عزیزو، امام حسین اور ان کے اصحاب کی پیاس صرف کربلا تک تھی اور شہادت تک تھی. نہ جانے زینب کب تک پیاسی رہی. قید خانے میں بھی جناب زینب کو پانی دیا جاتا تھا تو زینب حسین کی بیٹی سکینہ کو دے دیا کرتی تھی، بچوں کو پلا دیا کرتی تھی. زینب اسی طریقے سے رہ جاتی تھی. نہ جانے زینب کی پیاس کب بجھی، زینب نے کون کون سی مصیبتیں اٹھائی. وہ زینب کے جس نے اونو محمد کا بھی ماتم نہ کیا کہ میرے اونو محمد کا ماتم نہیں کریں گے. آپ نے سنا ہوگا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے جب سر آئے تھے تو کسی نے بڑھ کر پوچھ دیا تھا کہ تمام سروں پر ہونے والے موجود ہیں مگر یہ چھوٹے بچے جن کی ماں مر گئی ہے. تو چوتھے امام نے بڑھ کر کہا، کہنے والے ایسا نہ کہا، ارے یہ کوئی اور نہیں، میری پھوپھی زینب کے بچے ہیں. میری پھوپھی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں بھائی حسین کا ماتم کروں گی. آپ ذرا اندازہ لگائے تو زینب کا کیا عالم ہوگا کہ جب سندھ کا کن خنجر ہوگا اور زینب ہوگی جو خیمے میں تڑپتی ہوگی. ہاں عزیزو، کیسے ودا کیا ہوگا امام حسین کو. بی بی زینب نے امام حسین آئے اور آنے کے بعد آخری سلام کیا ہے تو عجیب و غریب انداز میں، اے زینب میرا آخری سلام قبول ہو، اے ام کلثوم میرا آخری سلام قبول ہو، اے بیٹی سکینہ میرا آخری سلام قبول ہو، اے ماں کی کریم کے ساتھ میرا آخری سلام قبول ہو. اللہ اکبر. تمام بیویوں نے گھیر لیا ہوگا. عجب نہیں کہ حسین نے جناب فضہ کو قریب بلا کر کہا، ماں فضہ فلاں صندوق سے ذرا میرا لباس تو لے کر آ جائے مگر ہاں جو لباس لے کر آئیے گا میری بہن زینب سے بچا کر لے کر آئیے گا. عجب نہیں کہ میری بہن زینب دیکھ لے. آپ اندازہ لگائیں کربلا میں زینب نہیں بلکہ زہرا موجود تھے زینب کی شکل میں. اللہ اکبر. مگر تمام اصحاب و اجداد جب شہید ہو گئے آپ تو جناب زینب کی محبت دیکھیں. ذرا اندازہ لگائیں کہ حسین کتنی محبت کرتے تھے، امام حسین کتنی محبت کرتے تھے جناب زینب سے اور کتنی آس تھی جناب امام حسین کو. تاریخ بتاتی ہے
کہ کربلا کے میدان میں یا یوں کہا جائے کہ اسی دشت نینوا میں امام حسین علیہ السلام کو جب ظلم جور سے شہید کیا جا چکا اور عالم یہ ہے آخری وقت میں امام حسین علیہ السلام کا کہ امام کے جسم میں حرکت نہیں ہے، تو کسی نے یہ محسوس کیا کہ شاید حسین اس دنیا سے چلے گئے۔ اب محسوس کیسے کریں، اب اندازہ کیسے لگائیں، اب پتہ کیسے چلے کہ شاید حسین اس دنیا سے چلے گئے؟ تو تاریخ بتاتی ہے کسی نے کہا کہ ایک کام کرو، حسین کے قریب جاؤ، مگر امام حسین کے قریب جانے میں کسی کی ہمت نہیں تھی۔ پھر ایک آواز بلند ہوئی، کسی نے کہا میں بتاتا ہوں حسین زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے؟ حسین کے قریب جا کر ایک جملہ کہا، شاید اس سے اندازہ لگائے مصیبت کا۔ قریب جانے کے بعد کہا حسین مارے گئے، اب اپنے رخ عام حسینی کی طرف کرو، زینب کی چادر چھین لو۔ جیسے یہ بات کہنے تھی حسین کے جسم میں حرکت ہوئی۔ ارے حسین ابھی زندہ ہے، اے ظالمو، حسین کی زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، جس میں حرکت محسوس ہوئی، ظالم آگے بڑھا، نہ جانے اس نے کیسے خنجر کو خود کیا۔ اب جیسے حسین کے سر و تن میں جدائی ہونے لگی تو تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی ناصر مددگار نہ تھا۔ میرا مظلوم امام کے مرثیے میں غریب امام رضا فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد امام حسین کو ایسے شہید کیا گیا جیسے جانوروں کو شہید کیا جاتا ہے۔ جانور جب شہید کیے جاتے، جب ذبح کیے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی پوچھنے والا پوچھتا نہیں ہے کہ کیوں ذبح کیا جا رہا ہے، شاید یہی وجہ ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد کو ایسے مارا گیا جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی پوچھنے والا نہ تھا کہ زہرا کے لال کو کیوں مارا جا رہا ہے۔ ہاں مگر ایک دکھیاری ماں ضرور آئی ہوگی، ارے وہی ماں جو ہر مجلس میں آتی ہے اور آنے کے بعد جب کوئی ناصر و مددگار نہ ملا ہوگا تو زینب کے قریب جا کر کہا ہوگا اے بیٹی زینب، ارے 1900 ہے سخت تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ حسین کی مدد کے لیے زینب خیمے سے نکلی، مگر ظالموں کا اتنا مجمع تھا کہ زینب حسین کے قریب نہ جا سکی۔ اسی ٹلے کے اوپر کھڑی ہو کر وہ منظر دیکھ رہی تھی جو کسی بہن کو پروردگار وہ منظر نہ دکھائے۔ زینب نے دیکھا، ارے وہ گلا کہ جس پر رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے وہ حسین جسے زینب نے چکیا پیس والا تھا، ظالم کا کند خنجر ہے۔ زینب نے مدینے کا رخ کیا، اے نانا، ارے جس کے گلے کو بوسہ دیا کرتے تھے اس پر شمس کا کند خنجر ہے۔